اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خاکسار ایک نہایت ہی دلدوز واقعہ کو آپ کے سامنے رکھے گا۔ گزشتہ 30 مئی چنئی کی ایک احمدی خاتون ممتاز بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ چنئی کے سینٹ تھامس ماؤنٹ علاقے کی رہنے والی تھیں۔ 31 مئی کو مرحومہ کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے آلندور قبرستان میں تیاری کی گئی۔ یہ قبرستان سینٹ تھامس ماؤنٹ کے علاقے میں ہے اور اس قبرستان میں گزشتہ 30-40 سال سے احمدی مدفون ہو رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ نومبر 2008 میں ہمارے پیارے امام حضرت سیدنا خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی چنئی آمد اور پھر مسجد ہادی کے افتتاح کو دیکھ کر پہلے ہی یہ ملا حسد کی آگ میں جل کر آگ بگولا ہو رہے تھے اور جماعت سے اپنی بغض و عناد کو نکالنے کا موقع تلاش کر رہے تھے۔ جب ان دو رکعت کے اماموں کو زندوں پر اپنی بغض و عناد نکالنے کا موقع نہ ملا تو ایک وفات یافتہ احمدی خاتون کے جنازے کو اس قبرستان میں دفن نہ ہونے دینے کا فیصلہ کر کے اپنی روح کو سکینت دلانے لگے۔ لیکن یہ تو تھی ملا کی روح، بھلا اس کو اتنے سے سکون کہاں سے ملتی؟ اس لیے جب احمدی احباب اس جنازے کو لے کر ایک دوسرے قبرستان پہنچے جہاں گزشتہ 50 سال سے احمدی مدفون ہو رہے تھے، وہاں ٹھیک دفن کرنے کے وقت تحفظ ختم نبوت کے یہ مولوی صاحبان وہاں پہنچ گئے اور یہ کہنے لگے چونکہ یہ غیر مسلم کی لاش ہے اس لیے ہم اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے نہیں دیں گے۔ لیکن قبرستان کے اہلکاروں نے ان کی ایک نہ سنی اور جنازے کو پوری عزت و احترام کے ساتھ دفن کرنے دیا۔ اس پر تحفظ ختم نبوت کے مولوی صاحبان نے یہ دھمکی دینا شروع کیا کہ ٹھیک ہے دفن کر لو، لیکن ہم جب تک اس جنازے کو اس قبر سے نہیں نکال دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ معزز دوستو، چونکہ ان تحفظ ختم نبوت کے مولوی صاحبان کو ہمارے آقا و متا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی پر مہر تصدیق ثبت کرنا تھا کہ ان کے علماء یعنی اس دور کے مسلمانوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، لہذا 1 جون 2009 کو مرحومہ ممتاز بیگم صاحبہ کے جنازے کو قبر سے نکال کر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو کہ ان کے علماء یعنی اس دور کے مسلمانوں کے علماء زمین کے آسمان کے نیچے ذلیل ترین مخلوق ہوں گے کو تحفظ ختم نبوت کے علماء نے پورا کر کے اپنے بدترین مخلوق ہونے کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ دوستو، دنیا میں آپ کو ایک بھی ایسا جاندار نہیں ملے گا جو اپنے ہم نفس کے لاش کے ساتھ اس قسم کا ذلیل حرکت کرے۔ چونکہ جمہوریہ ہند کے کسی شہر کے لیے یہ پہلا واقعہ تھا جب اس شہر کے باسیوں نے مولویوں کو ظلم و بربریت کا ننگا ناچ دیکھا۔ جمہوریہ ہند نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ ختم نبوت کے خود ساختہ مولوی صاحبان مذہبی بغض و عناد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنی ظلم و بربریت میں اس قدر بھی بڑھ سکتے ہیں کہ قبر کھود کر ایک مسلمان عورت کی لاش کو باہر پھینک سکتے ہیں۔ چونکہ چنئی کے لوگوں نے پہلی مرتبہ ختم نبوت کے مولویوں کو کسی قبر کو کھود کر اس سے ایک مسلمان پردہ کرنے والی عورت کی لاش کو نکالتے ہوئے دیکھا، اس لیے پریس، میڈیا اور مسلمانوں کی اکثریت اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ جب ختم نبوت کے ان خود ساختہ 2 رکعت کے اماموں نے دیکھا کہ پبلک ان کے اس کار خیر سے بالکل اتفاق نہیں رکھتی اور ان کے اس کار خیر کو اسلام اور بانی اسلام محسن انسانیت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف سمجھ رہی ہے، تو پھر ان ختم نبوت کے خود ساختہ علماؤں نے چنئی کے مسلم اکثریت والے علاقوں میں پبلک اسٹریٹ میٹنگ کا سلسلہ شروع کر دیا اور اپنی سنت کے مطابق جماعت احمدیہ اور بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد
قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق وہی پرانی دقیانوس 100% جھوٹ پر مبنی من گھڑت باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا جسے یہ 125 سال سے کرتے آئے ہیں۔ ختم نبوت کے ان نام نہاد مولویوں نے موقع 14 جون 2009 کو چنئی کے ایک مسلم اکثریت والے علاقے رائے پیٹا میں ایک پبلک اسٹریٹ میٹنگ کیا جس میں شہر کے ختم نبوت کے مولویوں کے علاوہ بنگلور کے مولوی انظر شاہ قاسمی امام نور مسجد بنگلور کو خاص طور سے رد قادیانیت پر تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا۔ مولوی انظر شاہ قاسمی نے اپنی تقریر کے آخری حصے میں تمام چنئی اور ہندوستان کے مسجدوں کے تعلق سے جو باتیں کی اور جن القاب سے مولوی انظر شاہ قاسمی نے چنئی اور ہندوستان کے مساجد کے متولیوں کو نوازا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک خطرناک علامت آج جو دکھائی دے رہی ہے کہ مسجد کے ممبر و محراب کے اندر ایسے خطبہ ہیں جن کا ریموٹ کنٹرول داڑھی مڑے متولی کے ہاتھ میں، سود کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے۔ حدیث پاک نے فرمایا سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، بے نمازی، کتا، حرامی، زانی، ایسے لوگ آج مساجد کی تولیت پر مساجد کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، اور جب ان کی جو ہے زبانوں پر لگام کس دیں گے یہ فتنے بلند ہوتے رہیں گے اور یہ فتنے اجدے بن کر مسلمانوں کو ڈستے رہیں گے۔ میں کہوں گا ان داڑھی بڑے متولیوں کو، حرام خور ذمہ داروں کو جن کا اپنی بیوی پر بس نہیں چلتا، اپنے گھر کے اندر جن کی حکومت نہیں چلتی، جو عالم دین 10 سال تک کٹے ٹیک کر علم دین اور علم قرآن علم حدیث حاصل کر کر آتا ہے، علوم نبوت کا وارث بن کر آتا ہے، 6666 آیتیں اپنے سینے میں رکھتا ہے، اور کمینے نالائق اس پر حکومت چلانے کے بجائے ذرا اپنی جورو پر حکومت چلا کر تو دکھا، پھر دیکھ کہ کیسے مہابھارت گھر میں جھاڑو سے اور پھر بیلن سے ہوتی ہے، جس کی نہیں چلتی ہوئی۔ تو یہی وجہ ہے ان کو کہنے کا موقع دیا جائے، ان کو بیان کرنے کا موقع دیا جائے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ مساجد کے اندر ایسا حرام خور طبقہ جو مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر حق کو روکے ہوئے ہیں۔ کلام پاک نے کہا ومن اظلم ممن منع مساجدہ، جو وہ ظالم سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کے اندر حق گوئی سے، حق کے بیان کرنے سے، دین کی تعلیم اور تبلیغ سے روکتا ہے۔ اس ظالم کو روکنا نوجوانوں کا فریضہ ہے۔ مساجد میں علماء کو آزادی دی جائے کہ ان کے بارے میں بولنے دیا جائے۔ اگر کوئی عالم بول کیا حضرت ضرورت، کون سا مہینہ چل رہا ہے، رجب کا، معراج کا بولو، کون سا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا، شب برات کا بولو، کون سا مہینہ چل رہا ہے، شوال کا، 6 روزوں کا بولو، کون سا مہینہ محرم کا۔ پھرا کر نئی فلمیں دیکھنا چاہتا ہے، نئے ڈرامے دیکھنا چاہتا ہے، نئی چیزیں لانا چاہتا ہے، لیکن مسجد میں جا کر یہ پرانی گٹی اور یہ پرانی چکی کو پیسنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو ایک سوچ ہے علم دین آنے کا اور سمجھنے اور سمجھانے کا، جس کو لگام لگائے ہوئے ہیں یہ حرام خور متولی، ان کے خلاف چنئی کے ہمارے جو نوجوان ہیں تحریک چلائے۔ دیکھیے میں آخر میں 2 باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو ختم رسول کی شان ہے، بادشاہ اپنا مال دیتا ہے، اپنی دولت دیتا ہے، اپنی جائیداد دیتا ہے، اپنے عہدے دیتا ہے، لیکن کوئی دنیا کا بادشاہ اپنی بادشاہت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک امیر دولت دے گا، بنگلہ دے گا، کوٹھی دے گا، لیکن وہ اپنا کیپٹل اور سرمایہ نہیں دے گا۔ میرے محبوب آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت ابو بکر کو دے دی، عدالت عمر فاروق کو دے دی، علم علی کو دے دیا، حیا عثمان غنی کو دے دی، شجاعت حضرت خالد بن ولید کو دے دی، سخاوت کو دے دیا، شجاعت کو دے دیا، علم کو دے دیا، حیا کو دے دیا، وادیاں بھر بھر کر آپ نے
سخاوت کے نمونے امت کے سامنے رکھے، لیکن کہا کہ خبردار، ختم رسول میری خاص شان ہے، اس کی طرف کوئی نگاہ نہیں اٹھائے گا، اللہ اس کو تباہ برباد کر کے رکھے گا۔ معزز سامعین کرام، معزز حاضرین کرام، علماء کرام، آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کی شان ختم نبوت پر ڈاکے پڑ رہے ہیں اور آپ اس کے چوکیدار ہیں، آپ اس کے محافظ ہیں۔ اگر کسی بنگلے کے اندر چوری اور ڈکیتی ہوتی ہے، اس کے محافظ کو پکڑا جاتا ہے، چوکیدار کو پکڑا جاتا ہے، رازق متولی نہیں، رازق کمیٹی والی نہیں، رازق ہمارے قرآن نے ہمیں سکھایا ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، ایک مجید نہیں دوسری نہیں تیسری، ایک ادارہ نہیں دوسرا نہیں تیسرا، حق کہنے، حق بولنے، حق پر قائم رہنے کو اپنا وتیرہ، اپنا شعار بنائے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آتی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظالم اور جابر قسم کے جو لوگ دینی اداروں پر فاسق اور حافظ رہ کر وہ دین کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جگہ نیک اور صالح اور دائی اور علماء کرام کا احترام کرنے والوں کو لے آئے۔ اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔